بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دسمبر کے اینڈ ویکس کے اندر ہمیشہ جو ایک سیلیبریشن جو ورلڈ وائڈ بہت زیادہ مانی جاتی ہے اور سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا تعلق کرسچینٹی کے ساتھ ہے، لیکن اب کیونکہ اس کو پوری دنیا مان رہی ہوتی ہے اور پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک سیکولر ہالیڈے بن گیا ہے. وہ ہے 25 دسمبر، جس کو کرسمس کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ابھی کرسمس کا ٹائم آیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہی میسیج مسلمانوں کی طرف سے بھی فارورڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا میری کرسمس کسی نان مسلم کو، کرسچن کو وش کرنا مناسب ہے کہ نہیں، یا ان کی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں جس کے اندر جو سیلز لگ رہی ہوتی ہیں، کیا اس کو پرچیز کرنا بھی اپروپریٹ ہے کہ نہیں. ارسپیکٹیو یہ کہ وہ ہم اس کے بارے میں جو مرضی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہوں، لیکن ایون ہمارے اپنے شہروں کے اندر، پاکستان کے اندر بڑے مالز اور بڑی شاپس کے اندر کرسمس ٹریز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. سینٹا کلاus ریلیٹڈ جو فگرز ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. جو اسٹاکنگ سی پکچر ہوتی ہیں کہ وہ جو لٹکی ہوتی ہیں فائر پلیس کے اوپر، سنو مین، پھر اس کے اوپر لگے ہوئے گفٹس ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت بریف سی ٹاک، بہت بریف سی بات، جس کے اندر میں اس سے بھی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کا کوئی تعلق کرسمس ٹری کے ساتھ، کرسمس کے ساتھ، ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ، سینٹا کلاus کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی، یا صرف ایک میڈ اپ چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیدائش جو کرسچینٹی کی ارلی کرسچینٹی ہے، وہ ایسٹر ہی کو تہوار مانتے تھے. صرف ایسٹر ہوا کرتا تھا جو اولڈ ٹریڈیشن ہے، ورنہ ادروائز 4th سینچری سے پہلے کبھی کرسمس منائی ہی نہیں گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ایون ایئر کے اوپر بھی تھوڑے بہت ڈاؤٹس ہیں. اگر بائبل کے بھی ریفرنسز کو دیکھا جائے تو ایئر کے اوپر بھی ڈاؤٹس آتے ہیں. تو کہاں دور کے بعد کہ 25 دسمبر منایا گیا تھا. 25 دسمبر جو ہے یہ ایکچولی سب سے پہلی دفعہ جب سیلیبریٹ کیا گیا تھا تو وہ کیا گیا تھا 336 AD کے اندر، جب ایمپرر کانسٹینٹائن تھا. یہ وہی ایمپرر ہے جس نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا تھا، اور یہ پہلے پیگن رومنز ہوتے تھے اور کرسچینٹی کو اس نے اڈاپٹ کیا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک پیگن ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں، جہاں پہ ملٹیپل گاڈز ہیں، جہاں پہ ملٹیپل فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں. کرسچینٹی وہ تو ایک بہت ہی سادہ سا ریلیجن تھا. اپوسٹلز یا جن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، وہ تو بہت سادے سے لوگ تھے. ہمبل بیک گراؤنڈ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی جو تھی، جو زہد تھی اور درویشی تھی، وہ بہت ہمبل تھی. بادشاہوں کو، رومن امپائر کو یہ چیز سوٹ نہیں کر رہی تھی. تو کانسٹینٹین نے کیا کیا تھا کہ ایک کاؤنسل آف نائسیا بلائی تھی، جو آج کل کا ایریا ہے ٹرکی کے اندر، اور جو ایٹرول ڈرامہ ہے اس کے اندر بھی اس کے بل ملٹیپل ریفرنسز اس کے شیئر ہوئے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ کاؤنسل بنائی جاتی ہے اور ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اچھا کرسچینٹی کے چیزیں بارے میں ڈیسائیڈ کیا جائے، فائنلائز کیا جائے کرسچینٹی کیا ہے. اتنی گاسپلز ہیں، کون سی گاسپل ہے کون سی نہیں ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ایون عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی اس کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر کیا تھے. پیغمبر تھے، خدا کے بیٹے تھے، کوئی ایک چیزوں کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال کے بعد جا کے، اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد جا کے، تھرو ڈسکشن، ڈائلاگ، آرگیومنٹ، ووٹنگ، بحث، جھگڑے، مناظرے، اس کے ذریعے یہ چیزیں طے کی گئی تھیں. ان میں سے ایک چیز تھی 25 دسمبر منایا جائے گا ایز دا ڈے فار برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام. جبکہ اس کا کوئی ایون کرسچن، آپ کو بہت لمبی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپل سرچ کریں گے آپ کو ساتھ ہی فیکٹس آنی شروع ہو جائیں گے. اس وقت کا پوپ تھا ایک پوپ جولیس دا فرسٹ. یہ وہ تھا جس نے آفیشلی اس کو 25 دسمبر کی ڈکری اناؤنس کر دی تھی. اب پوپ جو ہے، وہ پوپ سارے کرسچنز پوپ کو تو نہیں مانتے، وہ تو مین جو کیتھولک کرسچنز ہوتے ہیں وہ پوپ کو مانتے ہیں. باقی جو کرسچنز ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی جو پاپولیشن ہے وہ آرتھوڈاکس کرسچنز کی ہے، ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز. یہ جو رشیا کے اندر ہیں، جو ٹرکی کی طرف ہیں زیادہ، جو بیلٹک سٹیٹس کے اندر ہیں، جو ہنگری میں ہیں، رومانیہ میں ہیں، ان سارے کنٹریز میں، جارجیا میں ہیں، یہ سارے کنٹریز کے جو کرسچینٹی ہے ان کو بولتے ہیں ایسٹرن آرتھوڈاکس. یہ تو اس پوپ کو نہیں مانتے، اور یہ 25 دسمبر کو تو سیلیبریٹ نہیں کرتے، یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں 7 جنوری کو. اور جو کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے، گریگورین کیلنڈر، یہ اپنے ریلیجس تہوار کے اندر بھی اس کو نہیں فالو کرتے. یہ ریلیجس تہوار کے اندر جولین کیلنڈر فالو کرتے ہیں، جو کہ ایون قبل مسیح ہے، اتنا پرانا کیلنڈر ہے. تو وہ ڈیٹ آف کرسچینٹی جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹ کرتے ہیں. پلس یہ کہ وہ زیادہ ریلیجس ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ 6 والے ڈیٹ کو فاسٹنگ کرتے ہیں.
فاسٹنگ ان کے اپنے طریقے سے، جس طرح وہ کرتے ہیں فاسٹنگ کے انہوں نے گوشت نہیں کھانا، انہوں نے ڈیری پروڈکٹس نہیں لینے، پھل لے سکتے ہیں، کوئی اور چیزیں لے سکتے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور پھر 7 کو وہ جا کے چرچ میں ان کی پریئر ہوتی ہے. لیکن جو کیتھولک ہیں اور جس سے ہی بعد میں پروٹیسٹنٹ ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے اور جو زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، وہاں پر یہ کرسمس ٹری کو منا رہے ہوتے ہیں. کرسمس ٹری کہاں سے آتا ہے؟ کرسمس ٹری کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے بیک ان جرمنی، اور وہ بھی 16 سینچری کے اندر. جو سیلیبریشن ہے وہ بھی انگلینڈ کے اندر تب آئی تھی جب جرمن پرنس البرٹ کی شادی ہوئی تھی کوئین وکٹوریا کے ساتھ. تو وہ جس طریقے سے اس ونٹرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے ٹریز کے ساتھ، یہ ٹریز کا تصور وہاں سے انگلینڈ کے اندر آیا تھا. اور آف کورس کیونکہ انگلینڈ جو ہے وہ اس سے آگے ساری جو آئیڈیالوجیز ہیں امریکہ اور ساری جو شوٹ آؤٹ ہوئی ہیں، تو وہاں سے اس وجہ سے یہ پاپولر ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے جب یہ کرسچینٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 25 دسمبر کرنا ہے، تو وائی 25 دسمبر؟ اس میں رول جو تھا کانسٹنٹین کا وہ یہ تھا کہ ایک تہوار منایا جاتا تھا نارتھ کے سارے اسٹیٹس کے اندر، نارتھ یورپین اسٹیٹس کے اندر. اب ظاہری بات ہے کہ پیگنز تھے، ان کے ہاں اور طرح کے اور تہوار ہوا کرتے تھے. تو ایک رومنز خود جو تھے ان کا ایک تہوار ہوتا ہے جو وہ سیٹرن کو جو آنر کرتے ہیں، گاڈ آف سیٹرن جو وہ ایگریکلچر کا گاڈ ہے ان کا، اس کو وہ آنر کرتے ہیں سیٹرنیلیا کے نام سے. یہ ہوتا ہے اینڈ آف دسمبر میں ہوتا تھا. اور خیال یہ ہوتا تھا کہ اب ایگریکلچر کا ٹائم شروع ہونا ہے کیونکہ ونٹر اپنے پیک پہ آ گئی ہے، اب بیک ٹو دا ڈیز آف سمرز ہم نے اس کو آنا ہے. اس طرح ایک اور اولڈ گاڈ تھا جس کا ذکر ویسے تو جو پرشین میتھولوجی ہے اس میں بھی آ جاتا ہے اور رومنز کے اندر بھی اس کا نام آ جاتا ہے، وہ ہے میتھرا. میتھرا جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا تھا ان کی میتھولوجی کے اندر، اور ایک ورجن برتھ ہوئی تھی ان کی. یہ سٹوری میچ کر گئی. اور وہ گاڈ بھی کون سا ہے؟ وہ گاڈ ہے جو کہ کراؤن سن عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی جس میں کراؤن سا بنا ہوتا ہے ان کے سر کے ارد گرد، تو بالکل اسی قسم کی جو امیجز تھے وہ میتھرا کے بھی تھے. کرسچنز کے لیے جن کو رومن امپائر کو سم ہاؤ کنونس اچھی طرح سے کرنا تھا کہ وہ تو بہت ایگر تھے نا کہ ہو جائے کسی طرح سے مان جائیں، یہ رومنز جو ہیں وہ کرسچن ہو جائیں ہر طرح سے. اور رومن امپائر کو جو سوٹ کرنا تھا کہ سم ہاؤ ہمارے ریلیجن کی جو چیزیں تہوار ہیں وہ کرسچنائز ہو جائیں. وہ دس واز ناٹ اے ہولی ڈے، یہ ہولی ڈے کے طور پہ نہیں منایا جاتا تھا بلکہ بہت وائلڈ پارٹیز ہوا کرتی تھیں 25 دسمبر، یا جو سیٹرنیلیا کے میں بات کر رہا ہوں یہ بہت وائلڈ قسم کی پارٹیز ہوتی تھیں. ڈرنکنگ بھی ہو رہی ہے، بہت ہیوی فیسٹ بھی ہو رہے ہیں. ایون رومن امپائر کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہوتا تھا جب سلیوز کو بھی آزاد کر دیا کرتے تھے، پکا آزاد نہیں لیکن فیسٹیول کے حد تک آزاد کرتے تھے. تو بہت وائلڈ سیلیبریشنز ہوتی تھیں. تو یہ جو ہے یہ سیٹنگ میچ کر گئی کہ ٹھیک ہے ہم بھی 25 دسمبر کو منا لیتے ہیں، اس کو ہم ریپلیس کر لیں گے. جس طرح میں نے ویلنٹائن والے لیکچر میں کیا تھا کہ وہ ویلنٹائن یا کرسچینٹی نے جہاں جہاں جاتے گئے تھے انہوں نے لوکل جو کلچرز تھے، یورپین کلچرز اور باقی کلچرز، ان کو لینے کی کوشش کی تھی. فیسٹ اور نیویٹیوٹی ہوا کرتی تھی ان کی، اس کو انہوں نے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی کہ سم ہاؤ ہم اس طرح کرتے ہیں. ورنہ ادروائز جس جگہ پہ مڈل ایسٹ کا پائن ٹریز کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ مڈل ایسٹ میں سنو کہاں سے آ گئی؟ یا جو سینٹا کلوز آتا ہے کہ وہ برف میں آ رہا ہے اور انڈیئرز ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ تو ناردرن یورپ کے جانور ہیں وہ سارے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ سٹوری میچ کر گئی تھی وہاں پہ. سینٹا کلوز کی بات ہوئی ہے تو سینٹا کلوز کون ہے؟ ایکچولی سینٹ نکولس ایک تھے جو کہ بہت اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے اندر بہت مشہور تھے. اور ملٹیپل سٹوریز ہیں. ایک سٹوری یہ ہے کہ ایک باپ تھا، وہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو بیچنے جا رہا تھا، تو اس کو جب سینٹ نکولس کو پتہ لگا تو انہوں نے کھڑکی سے تحفے انانیمس طریقے سے تحفے پھینک دیے گھر کے اندر کہ اب تاکہ اس کو اتنا پیسہ مل جائے کہ اپنی بیٹیوں کو نہ بیچ سکے. اس طرح غریب بچے اس کو نظر آتے تھے تو وہ جہاں جہاں انانیمس بن کے نا وہ تحفے پھینکتا رہتا تھا. تو ڈچ کے اندر سینٹ نکولس کی جو پروناؤنسیشن تھی وہ ڈچ کے اندر، اور پھر آگے وہ فردر مولڈ ہوتے ہوتے سینٹا کلوز بن گئے تھے. لیکن یہ جو فگر ہے سینٹا کلوز کا، جس طرح سے ہمیں آج نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ وائٹ اور ریڈ ڈریس میں ہوگا، وائٹ داڑھی ہوگی، ایک ہیلدی موٹا سا بڈھا بندہ ہوگا، بچوں کو تحفے دے رہا ہے،
یہ فگر کوکا کولا نے 1930s کے اندر جو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی تھی نا، یہ اس کے اندر اس آئیکن کو اس شیپ میں لے کے آئے تھے. ورنہ ادروائز اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا فرق تھا، اور اس کے لکس جو تھے وہ بکس کے حساب سے وہ بھی تھوڑے سے فرق تھے. تو انہوں نے ریلیجیس اس کو بنانے کی کوشش کی اس کو، لیکن یہ ریلیجیس ہوا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ 16th سینچری کے اندر 17th سینچری کے اندر انگلینڈ کے اندر یہ بین ہو گیا تھا. اتنی وائلڈ پارٹیز ہوتی تھیں اور سوشل آرڈر اتنا خراب ہوتا تھا کہ یہ بین ہوا تھا. امریکہ کا جو اسٹیٹ ہے میساچیوسیٹس، اس کے اندر 1644 میں فائن تھا کہ اگر کوئی سیلیبریٹ کرتا ہوا پتہ لگا ہمیں تو 5 شیلنگز، جو کہ بڑا فائن ہوتا تھا، وہ فائن ہوگا اس کے اوپر. تو اس طرح یہ جو جس کو انفورس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایک پیگن بیک گراؤنڈ کے مختلف تہواروں کو جمع کر کے کرسمس میں بنانے کی کوشش کی گئی تھی، سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی تھی زبردستی، جو کہ کہیں سے کنفرم نہیں کی جا سکتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہو سکتی ہے یا تاریخ پیدائش ہو سکتی ہے. اس کو زبردستی سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ اینڈ اپ اس طرح ہوئی تھی. لیکن جس طرح انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا، جس طرح کیپٹلزم کا دور آیا اور ان کو سوٹ کر رہا تھا، جس طرح میں ملٹیپل ٹائمز پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسی ڈیٹ ہو، کوئی سیزن ایسا ہو جس میں بھرپور سیلز ہوں. آگے پیچھے تو اتنا زیادہ کبھی لوگوں نے ملنا نہیں ہے، گفٹ دینے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کل کی دنیا میں آپ صرف کرسمس کو اگر دسمبر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں کتنی فلائٹس کے ٹکٹس نیچے آ جائیں گے، کتنے ہالیڈے ویکیشنز، ریسٹورانٹس. کیا اب مثال کے طور پہ UAE کا، دبئی کا کیا تعلق ہے کرسمس کے ساتھ؟ لیکن اس قدر وہاں سے پروموشنز کے آپ دیکھیں، ان کی ویب سائٹس کے اوپر دیکھیں آ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا ریسٹورینٹ نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ہاؤ ٹو سیلیبریٹ، یہ کرسمس کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے، گفٹس کیا دینی ہے، کیا بانٹنے ہیں، کیا نہیں دینا آپ نے اتنا کر کے. کرسچنز نے بھی اس کو سم ہاؤ کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ آرتھوڈاکس کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے اس کو کلیم کرنے کی کوشش کی کہ نہیں پائن ٹری سے مراد وہ ہیون کا ٹری ہے، جو ہم اس کے ساتھ فروٹس لٹکا رہے ہوتے ہیں وہ ایپل کو سمبلائز کر رہا ہوتا ہے جو جنت میں کھایا تھا آدم اور ایو نے. لیکن گھوم پھر کے یہ ایک ایسا تہوار ہے جو کہ کریٹڈ بائی مین ہے، اس کا ڈیوائن ریلیجن، کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بالکل پیگن ہے، لیکن اس وقت یہ بالکل ایک سیکولر ہالیڈے کی طرح منایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا اس کو امبریس کر رہی ہے اور بیکاز آف اٹس کمرشل بینیفٹس. چاہے وہ اب دکانداروں کو کیا لگے کہ ہمارا کیک کس وجہ سے بک رہا ہے، ان کا کیک کس وجہ سے بکے گا، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. تو ایز مسلمز ہمیں ہمیشہ ہر چیز کے اوپر بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا تہوار کیا چیز ہے، کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد ہم کتنے کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں. جنرل نالج بھی ہمیں ہونی چاہیے، اور اسپیشلی نیو جنریشن کو ہم نے ضرور یہ چیزیں ایکسپلین کرنی ہے اور سمجھانی ہے کہ جن چیزوں کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کریں، ہر مووی ہر کارٹون میں گھوم پھر کے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی سچائی کے ساتھ ہے اور کتنی میڈ اپ سٹوری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.